خوشی اور مسرت کا مقام ہے. خصوصاً صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے تمام ذمہ داران، تمام اکائیوں سے آئے ہوئے افراد اور ہر فرد کے لیے کہ صوبائی سطح کا یہ جو ہمارا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مختلف مقامات سے علماء کرام تشریف لائے اور صوبے کے مختلف مقامات سے جو افراد تشریف لائے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز اس میں یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم خوش ہیں، انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے تمام شرکاء، صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے تمام افراد، تمام ذمہ داران استقبال کرتے ہیں ہمارے ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب کا. آپ کی آمد پر تمام لوگوں کی طرف سے تمام لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمیں انتہائی خوشی اور مسرت کے احساس سے سرسار یہ لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے. اللہ رب العالمین آپ کا مزید جماعت میں حرکت و نشاط لانے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے اور جماعت کو مزید مستحکم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ان کی قیادت میں جماعت کو مزید کام کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے، آگے بڑھنے کی توفیق دے رب العالمین. ہم ایک مرتبہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں اور جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر ہند کے ناظم اعلیٰ مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب کا میں ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ 3 نشستوں کا یہ پروگرام جو ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے، تو تمام انبیاء کرام کی بنیادی پیغام، پہلا پیغام ہے توحید، کہ آدمی کے دل میں بندگی کا شعور پیدا کیا جائے. ایک روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں نقل کیا حسن درجے کی کہ آدمی اس دنیا میں آئے تو پہلا پیغام، پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے یہ توحید کی آواز ہو. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو تربیت کا پہلا قدم، پہلی سیڑھی توحید ہے. حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلے یہی چیز کہی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہم روزانہ مساجد سے 5 وقت اذانیں دیتے ہیں اور ہر اذان میں 3 مرتبہ اسی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا سے کوئی شخص رخصت ہونے لگے تو آخری کلمہ، آخری تلقین جو تمہاری ہونا چاہیے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یہی توحید. قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو پہلا سوال یہی ہوگا، من ربکم، کہ تمہارا رب کون ہے. تو یہ بنیادی پیغام تھا جس کے بڑے بہتر انداز میں، بڑے ہی جامع اور دلنشین انداز میں مولانا جس کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے. ہماری خواہش تھی کہ مزید بیان جاری رہتا لیکن وقت کی تنگی تھی. اب میں بنا اس کے ایک اعلان چھوٹا سا اور اس کے بعد اگلے مغرب کے لیے کہ ایک گاڑی MH14 اس کا نمبر ہے غالباً 6999، یہ گاڑی غلط. اس دوسری نشست کے آخری خطاب کے لیے مولانا عبدالغفار سلفی صاحب، عموماً ملک بھر میں اور خصوصاً مہاراشٹر میں اب جو دینی خطابات اور پروگرام کے اشتہارات آتے ہیں، ان اشتہارات میں مولانا کے نام کے لیے مخصوص مقام ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ مولانا کی آمد پروگراموں میں لوگوں کی، افراد کی کثرت سے شرکت کی بنیاد ہوتی ہے. بڑے دلنشین انداز میں مولانا خطاب فرماتے ہیں. مولانا کی شخصیت خصوصاً مالیگاؤں اور عموماً پورے مہاراشٹر میں محتاج تعارف نہیں. میں بنا کسی تمہید اور مزید تفصیل کے مولانا سے گزارش کروں گا. ابھی تک ہم اللہ کی وحدانیت پر خطاب سن رہے تھے. اب دوسرا خطاب مولانا جو ارشاد فرمانے والے ہیں مثالی خاتون. میں مولانا سے گزارش کروں گا، مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے، کہ اپنے عنوان پر خطاب فرمائے اور ہمیں مستفیض فرمائے. یاد رہے یہ پروگرام ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ مولانا اصغر صاحب امام مہدی ان کی صدارت میں ہو رہا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت فرما رہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی استاذ محترم شیخ اصغر علی السلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے دیگر عہدیداران، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے معزز اساتذہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، منتظمین کی طرف سے جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے مثالی خاتون. یعنی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ ایک مثالی، ایک آئیڈیل خاتون کون ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ مثالی خاتون کون ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ عورت کی حیثیت اسلام کی نظر میں کیا ہے. ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ سنا. خطبہ مسنونہ میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی اور سورہ احزاب کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں جو درمیان کی آیت ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، ذرا آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر عورت کا وجود دنیا میں کتنا اہمیت کا حامل ہے اس کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر آدم اور حوا ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ گویا انسانی وجود کے پیچھے جس طریقے سے ایک مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا، ویسے ایک عورت کو بنایا۔ دنیا میں کوئی انسان صرف مرد کی بدولت جنم نہیں لے سکتا، اس میں عورت کا ساتھ چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا سسٹم ایسا بنایا۔ اگر آپ 1400 سال پہلے جس زمانے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اگر اس زمانے کے حالات کا آپ جائزہ لیں اور اس زمانے کو چھوڑیے، آج اس وقت ہم 21ویں صدی میں ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی اگر ہم عورت کے احوال کا جائزہ لیں تو بڑے افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی ذلت اور انتہائی پستی کا شکار ہے آج بھی عورت۔ اسلام نے عورت کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہر چیز میں مرد کے برابر ہے۔ عورت کی نیچرل فطری ساخت کو، اس کی بناوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کو عام طور سے ترجمہ لوگ کرتے ہیں حاکم ہیں، یہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے قوام۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصلاح کرنے والا، کسی چیز کے اندر اگر کوئی خرابی ہے اس خرابی کو صحیح کرنے والا، اس کی تقویم کرنے والا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کی گاڑی میں 2 پہیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پہیہ پیچھے ہوگا، ایک پہیہ آگے ہوگا، تو مرد آگے ہوگا، عورت پیچھے ہوگی۔ لیکن ایک بھی پہیے کو نکال دو تو گاڑی چل نہیں پائے گی، دونوں پہیے اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور عورت کے اوپر مرد کو جو یہ فوقیت دی گئی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل فطری طور پر مرد کو کچھ فضیلتیں دی ہیں، وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اور عورت کے مقابلے میں اپنا تحفظ کرنے کا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ تو عورت کا وجود تھا اسلام کی نظر۔ اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل عورت کون ہے، ایک مثالی خاتون کون ہے؟ اسی آیت کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہا، آگے کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نیک عورتیں وہ ہیں فالصالحات قانتات، جو تابع دار ہیں، جو اطاعت شعار ہیں۔ اب اطاعت شعار کا دونوں مطلب ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ قانتات اطاعت کرنے والی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر نہیں ہے گھر کے اندر، باہر گیا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت کے مطابق اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ قرآن کی نظر میں آئیڈیل خاتون کی ایک صفت بتائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی سب سے بہترین تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی ایک صحیح روایت میں، جسے امام نسائی کتاب النکاح میں لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تطیعہ اذا امر وتسرہ اذا نظر ولا تخالفہ فی مالہ،
سے بہترین عورت وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور شوہر کسی بات کا حکم دے تو مانے، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو شوہر کے خلاف ہے۔ یہ ایک آئیڈیل عورت کی صفت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دیگر مذاہب میں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، بہت سارے ورت، بہت سارے روزے، بہت ساری پوجا پاٹ ایسی ہیں کہ جس کو عورت اپنے شوہر کے لیے ادا کرتی ہے، یعنی عبادت عورت کرے گی، ثواب اس کے شوہر کو ملے گا، اس کا پن اس کے شوہر کو ملے گا۔ اسلام اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چاہے کوئی مرد کوئی نیکی کرے اور چاہے کوئی عورت کوئی نیکی کرے، اگر ایمان والا وہ مرد ہے یا ایمان والی وہ عورت ہے تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس مرد کو بھی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی دیں گے اور اس عورت کو بھی ہم ایک اچھی زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کے مطابق ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ عورت نماز پڑھے گی، اس کے نماز کا ثواب اس کو ملے گا، عورت روزہ رکھے گی، اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا، ذرہ برابر اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کیا، اور ان دو عورتوں کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا۔ عورت کو نمونہ قرار دیا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اٹھائیے قرآن کا 28واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے مثال قرار دے رہا ہے، مریم ایمان والوں کے لیے مثال قرار دے رہا ہے فرعون کی بیوی کو جن کا نام آسیہ تھا۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو غور کریں کہ فرعون کی بیوی، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا نافرمان تھا، کتنا سرکش تھا، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا۔ ان کی بیوی، اس کی بیوی آسیہ جب وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئی، جب ان کو ایمان کی توفیق ملی تو کیسی چینجنگ پیدا ہو جاتی ہے اس خاتون کے اندر، ذرا آپ دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرعون جیسے بادشاہ کے محل میں رہنے والی عورت کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتی رہی ہوگی، کیا اس کو سونے چاندی کی کمی رہی ہوگی، کیا اس کو دھن دولت کی کمی رہی ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں، اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ میری بیوی آسیہ ایمان لے آئی ہے، توحید پر آ گئی ہے، تو اس نے بڑی ایذائیں دی، بڑی سزائیں دی، بڑی تکلیفیں دی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم حضرت آسیہ کو تمام اہل ایمان کے لیے مثال قرار دے، مردوں کے لیے بھی مثال ہے، ان کا ایمان، ان کی استقامت اور فرعون کے ظلم کے آگے ان کا نہ جھکنا، یہ مردوں کے لیے بھی مثال ہے اور عورتوں کے لیے بھی مثال ہے۔ گویا اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل عورت وہ ہے جو سب کچھ سہ لے لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اس کا شوہر دباؤ ڈالے، اس کی ساس دباؤ ڈالے، اس کا سسر دباؤ ڈالے، لیکن وہ شرک پر آمادہ نہ ہو، وہ عقیدہ توحید سے کمپرومائز نہ کرے۔ ایک آئیڈیل عورت کی پہچان۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو نمونہ قرار دیا ہے۔ فرعون کی بیوی دعا کرتی ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ
تو میرے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما، رب ابن لی عندک، اپنے پاس. اس جملے پر ذرا غور کیجیے، جنت کا نام بعد میں لے رہی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے تعمیر فرما اپنے پاس ایک گھر جنت میں. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ کی اس دعا سے ایک نقطہ ملا کہ اچھے گھر کے پہلے اچھے پڑوسی کو تلاش کرنا چاہیے. حضرت آسیہ نے رب ابن لی عندک، اے اللہ تیرے پاس، تیرے جوار میں، تیری بارگاہ میں اپنی جنت میں مجھے ایک محل دے دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ مجھے فرعون جیسے ظالم سے، اس کے عمل سے، اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی صحیح روایت میں کہ حضرت آسیہ ان چند عورتوں میں سے ہیں جو کامل ترین عورتیں، دنیا میں کامل ترین عورتوں میں سے ایک عورت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے. تو یہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا. دوسری عورت کون ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایمان والوں کے لیے دوسری عورت جس کو ہم نے نمونہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے، وہ عمران کی بیٹی مریم ہے. کیا خاص بات تھی ان کے اندر؟ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، اپنی عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دی. حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ، بڑی پاک باز، بڑی طاہرہ اور بڑی عفت مآب خاتون تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ان کے پاس بشارت لے کر پہنچا کہ تمہیں بچہ ہوگا، تمہارے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا، تو حضرت مریم نے کیا کہا تھا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کیا بات کرتے ہو، آج تک تو نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے، مجھے بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. فرشتے نے کہا اے مریم آپ کو بچہ ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو. اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، جب لیبر پین شروع ہوا، جب درد زہ شروع ہوا، جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، تو قرآن سورہ مریم کے اندر قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ حضرت مریم کے دل پر کیا بیت رہی تھی. ذرا سوچو میری پیاری ماں اور بہنوں کہ حضرت مریم جیسی عفت مآب اور پاک دامن خاتون کے دل پر کیا گزر رہی تھی. ان کو سوچ کر، یہ تصور کر کے ان کو کیسا لگ رہا تھا کہ مجھے بچہ ہوگا، میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم نے اس موقع پر کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، کاش میں نسیا منسیا ہو گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، کوئی مجھے یاد نہ کرتا. یہ حضرت مریم ہے، یہ حضرت مریم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا. میری پیاری ماں و بہنوں، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل عورت قرار دے کر ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہی عورت آئیڈیل ہے، وہی عورت مثالی ہے جو اپنے عورت پن کی حفاظت کرے، جو اپنی نسوانیت کی حفاظت کرے، جو اپنے شرم و حیا کے زیور کی حفاظت کرے، جو اپنے جسم کو مردوں کی ہوس کا شکار نہ بنائے، جو زمانے کی اور فیشن کی ہوڑ میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ اللہ کو، شریعت کو، رسول کو، سب کو بھول جائے. آج آپ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، میں بنارس میں رہتا ہوں. نہ مالیگاؤں، نہ بنارس، نہ ممبئی، نہ مہاراشٹر، نہ دنیا کا کوئی علاقہ آج اس سے مستثنا نہیں ہے. آج بے حجابی اور بے پردگی ہمارے مسلم معاشرے کو کس طریقے سے اپنے شکنجے میں لے رہی. ہماری مسلمان گھروں کی بہنیں شرم آتی ہے ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے برقعوں اور نقابوں کو دیکھ کر کہ آج ایک
مسلم خاتون، ایک اسلامی خاتون، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی خاتون کا یہ حال ہے، اس کا لباس ایسا، کیا اسے اپنے نبی کا وہ فرمان یاد نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اور جب عورت گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اپنے مشن میں لگ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ایک مسلمان عورت جب بے پردہ ہو کر بے حیائی کا لباس اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب نکلتی ہے تو وہ شیطان کے مشن کو کامیاب کرتی ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پردے کی آیت نازل فرمائی، جہاں پردے کا حکم دیا، وہاں ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی قرار دیا ہے اس کے پردے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے جسم کو چھپا لیں، اپنی زینت کو چھپا لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہی پردہ، یہی جلباب، یہی حجاب ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی بن جائے گا، اس کی پہچان بن جائے گا، اور وہ دنیا کو اپنی یہ پہچان دکھا کر یہ ثابت کرے گی فلا یؤذین، کہ کوئی میری عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، کوئی میرے جسم کی نمائش نہیں کر سکتا، کوئی میرے جسم کا نظارہ نہیں کر سکتا، میں ایک باحیا خاتون، میں پردے والی خاتون ہوں۔ گویا پردہ ایک اسلامی خاتون کا، ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، اس کی آئیڈینٹی۔ تو اسلام کی نظر میں جو عورت پردہ چھوڑ دے، شرم و حیا چھوڑ دے، وہ عورت آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل وہ عورت ہے جو پردے کے اندر، اسلامی حجاب کے اندر۔ کیا اس امت کی مائیں، اس امت کی جلیل القدر خواتین، جن کا نام آج بھی ہم ادب سے لیتے ہیں، جن کے کارناموں سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کیا انہوں نے پردے کو اتار دیا؟ کیا انہوں نے حجاب کو نکال دیا؟ وہ پردے میں رہیں، وہ حجاب میں رہیں، وہ شرم و حیا کے دائرے میں رہیں، لیکن ان کے کارنامے آج ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیے، کیا مقام ہے ان کا، کہ حضرت جبریل آ کر پیارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہیے، اللہ کی طرف سے سلام کہیے، اور آپ اپنی بیوی خدیجہ کو بشارت دیجئے جنت میں ایک موتیوں کے محل کی بشارت دیجئے، اس محل میں نہ کوئی شور و غوغا ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی اپنی شرم و حیا سے کوئی سمجھوتا کیا؟ کبھی اپنے حجاب سے کمپرومائز کیا؟ کبھی اپنے اسلامی شرم و حیا کو، اسلامی حجاب کو کبھی اتار کے پھینکا؟ یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور اس ذمہ داری کے احساس سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ نے کہا خدیجہ زملونی، مجھے کوئی چادر اڑاؤ، مجھے کوئی کمبل اڑاؤ۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا متحمل نہیں پا رہا ہوں، اپنے آپ کو اس ذمہ داری کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں پا رہا ہوں اپنے اندر۔ اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے اللہ کے پیارے نبی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ذلیل نہ کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کا سہارا ہیں،
آپ تو بے کسوں کا ساتھ دیتے ہیں, بیکار لوگوں کو کام دلوا دیتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ذلیل نہ کرے گا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی اور آپ کی گھبراہٹ فوراً دور. تو ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل خاتون کو ایسا ہونا چاہیے. اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل خاتون وہ ہے جو زندگی کے نرم و گرم حالات کو سہنے کی طاقت اپنے اندر. امیری اور غریبی دونوں حالات آئے, نہ امیری میں بہک جائے نہ غریبی میں شکوہ کرے. امیری اور دولت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور غربت کا دور آئے, تنگ دستی کا دور آئے تو صبر سے کام لے. میرے پیارے بھائیوں, یہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا, یہ نبی کی لخت جگر ہے, نبی سے سب سے زیادہ ملتی جلتی ہے, نبی سے ان کی شکل ملتی ہے, اور اللہ کے پیارے نبی اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب فاطمہ آ جاتی ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کیسے حالات گزارے؟ صحیح بخاری کی روایت, اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں نیل پڑ جاتے تھے, نشان پڑ جاتے تھے. پریشانی اور تنگ دستی کا عالم تھا. پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئی کہ شاید کچھ غلام مجھے بھی مل جائے, میرے کچھ کاموں کا ہاتھ بٹا دے, کچھ مجھے سہارا مل جائے. اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عائشہ کو اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی کہ میرے ابا آ جائیں, اللہ کے پیارے نبی آ جائیں تو میری یہ ریکویسٹ, میری یہ گزارش ان کے سامنے رکھ دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی کو ایک عدد غلام کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, حضرت فاطمہ کا یہ پیغام حضرت عائشہ نے سنایا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. بڑے غور سے سنیے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ کیا تربیت کی تھی نبی نے اپنی بیٹی کی, اور کیسی بیٹی تھی اور کیسا باپ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہم دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹ چکے تھے, اللہ کے نبی آئے, ہمارے بستر پر بیٹھ گئے, ہمارے بستر پر اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پر آ کر بیٹھ گئے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم بھی سن لو, اے فاطمہ تم بھی سن لو, محمد رسول اللہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم کو ایک غلام دے سکے, لیکن میں الا ادلکما الا خیر لکما من خادم, میں تم کو ایک خادم اور غلام سے بہتر ایک چیز تم کو بتا کے جاتا ہوں. اذا اویتما الی فراشکما, جب تم اپنے بستر پہ لیٹے جایا کرو, جب بستر پہ سونے جایا کرو, فسبھا ثلاثا وثلاثین, 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ اللہ کا ذکر کر لو, یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بہتر ہے. یہ تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی. اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل خاتون ایسی ہوتی ہے. آئیڈیل خاتون کیسی ہوتی ہے؟ ام سلیم کے جیسی ہوتی ہے. یہ وہی ام سلیم ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے. یہ بچپن سے حضرت انس کو کلمہ سکھاتی تھی, توحید سکھاتی تھی, دین کی باتیں سکھاتی تھی. میری پیاری ماں اور بہنوں, ذرا آج اپنے گھروں کا جائزہ لے لو, ذرا آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں. باپ کافر ہے, حضرت انس کا باپ مالک بن نضر کافر ہے, حضرت انس کی ماں حضرت ام سلیم ایمان لے آتی ہیں, اپنے بچے کو توحید سکھاتی ہیں, کلمہ سکھاتی ہیں. شوہر اعتراض کرتا ہے کہ تو میرے بچے کو بگاڑ رہی ہے. حضرت ام سلیم کہتی ہے نہیں نہیں, میں اپنے بچے کو بنا رہی ہوں. بعد میں شوہر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ بیوہ ہو جاتی ہیں. ام سلیم بڑی خوبصورت اور بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھیں. مدینے کے بڑے بڑے گھروں سے ان کے رشتے آنے لگتے ہیں. مدینہ کے بڑے صاحب مال صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آتا ہے. ام سلیم میرے ساتھ نکاح کر لو, میرے ساتھ شادی کر لو. لیکن ابھی ابو طلحہ اسلام نہیں لائے, ابھی شرک پر ہیں. ام سلیم اتنے بڑے آدمی کا, اتنے پیسے والے آدمی کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے. کہتی ہے ابو طلحہ
मैं मुसलमान हूं, मैं मुवहिद हूं, मैं मोमिन हूं, तू मुशरिक है, तू अपने पत्थरों की और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनको पूजता है, मैं तेरे साथ निकाह नहीं कर सकती। हाँ ऐ अबू तलहा, अगर तुम ईमान ले आओ, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, अगर तुम तौहीद पर आ जाओ, मैं वादा करती हूं मैं एक पैसा भी तुमसे महर में नहीं लूंगी, तुम्हारा ईमान मेरे लिए महर हो जाएगा, तुम ईमान ले आओ, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। हदीस की किताबें बताती हैं, तारीख की किताबें बताती हैं, सीरत की किताबें बताती हैं, अबू तलहा हजरत उम्मे सुलैम की तबलीग की कोशिशों से, उनके इस जुमले से मुतासिर हो जाते हैं, नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आते हैं, तौहीद पर आ जाते हैं, हजरत उम्मे सुलैम निकाह कर लेती हैं, और यही इस्लाम कबूल करना, अबू तलहा का इस्लाम कबूल करना, ये इनके लिए महर बन जाता है। और सहाबा बड़े फख्र से कहा करते थे कि उम्मे सुलैम से ज्यादा खुश नसीब औरत कौन हो सकती है कि जिनके शौहर का इस्लाम उनके लिए महर बन गया। ये एक आइडियल खातून है मेरी प्यारी माँ है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में रोमैसा को देखा है, मैंने जन्नत में उम्मे सुलैम को देखा है। इनका एक वाकया इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब फ़ज़ाइल सहाबा में नकल करते हैं। एक छोटा सा बच्चा इनका था, अबू उमैर नाम था, बड़ा प्यारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी कभी इनके घर आते थे तो इस बच्चे को खिलाते थे, लाड प्यार करते थे। ये बच्चा बीमार पड़ जाता है, इंतकाल कर जाता है। बच्चे के बाप अबू तलहा सफर पे गए हुए हैं, उम्मे सुलैम माँ है उस बच्चे की। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, अगर आपके बीच में कोई माँ है तो वो ये जानती है कि एक बच्चे के मौत पर, एक बच्चे के इंतकाल पर एक माँ को कैसा दुख होता है, कैसी तकलीफ होती है, उसके कलेजे पर कैसी छुरियां चलती हैं। लेकिन उम्मे सुलैम एक ईमान वाली खातून थी, कैसे सब्र व अज़ीमत का मुजाहरा किया कि बच्चा मर गया है, शौहर मौजूद नहीं है, शौहर सफर पे गया है, घर आने वाला है। सारे घर वालों से कहती हैं, देखो आज मेरे शौहर आने वाले हैं, आज अबू तलहा आने वाले हैं, खबरदार बच्चे की मौत की खबर कोई नहीं देगा, मैं बताऊंगी, इस बच्चे की मौत के बारे में मैं बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा। बच्चे की लाश को कमरे में एक कोने में चादर से ढक के रख देती हैं। अबू तलहा आते हैं, आते ही पहला सवाल करते हैं, मेरा बच्चा किस हाल में है, मेरा मुन्ना किस हाल में है। उम्मे सुलैम कहती हैं, हुआ अस्कनु मिम्मा कान, बच्चा पहले से ज्यादा आराम से है, बच्चा पहले से ज्यादा सुकून से है। यानी इशारे और किनारे में कहती है बच्चे का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अभी शौहर को बताती नहीं है। खाना पेश करती है, शौहर पेट भर के खाना खाते हैं। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, सुम्मा तसन्नात लहू, फिर हजरत उम्मे सुलैम बच्चे का जनाजा घर में रखा है, अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, अपने शौहर के लिए सजती हैं, संवरती हैं। मेरी माँ और बहनों, जरा इस पहलू पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारी शादीशुदा खवातीन जो अपने शौहर की हक तलफी करती हैं, जिस शौहर के लिए वो सर से पैर तक हलाल हैं, उस शौहर के लिए कभी जीनत नहीं करती, और दुनिया भर की पार्टियों के लिए, दुनिया भर की शादियों के लिए और महफिलों के लिए वो दुनिया भर का मेकअप और दुनिया भर की सजावट करती है। उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, फिर दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात होती है, सुबह होती है। उम्मे सुलैम बड़े अच्छे अंदाज में कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ये बताओ अगर कुछ लोग अपना सामान कहीं आरियत के तौर पर दें, कहीं उधार के तौर पर दें और फिर वापस सामान मांगे, तो क्या जिनके पास अमानत रखी गई है, जिनके पास सामान उधार रखा गया है, क्या उनको बुरा मानने का हक है? अबू तलहा बोले, बिल्कुल नहीं भाई, सामान जिसका है, अमानत जिसकी है, वो मांग रहा है, उसको दे देना चाहिए। उम्मे सुलैम कहती हैं, फहतसिब इब्नक, फहतसिब इब्नक, ऐ मेरे सरताज, आपका बेटा भी अल्लाह की अमानत था, आपका बेटा भी अल्लाह की नेमत था, अल्लाह ने आपके बेटे को उठा लिया, सब्र कीजिए, जाइए जनाजे का इंतजाम कीजिए, कफन दफन का इंतजाम कीजिए। हजरत अबू तलहा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तू मुझे आप बता रही है, इस आलम में बता रही है, मेरे बच्चे का जनाजा रखा था और मैं रात को अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा था। अबू तलहा के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगती हैं। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ, मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया। अल्लाह के नबी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, कहते हैं, बारकल्लाहु लकुमा फी गाबिर लैलतिकुमा, ऐ अबू तलहा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की रात की मुलाकात में अल्लाह ताला बरकत देगा। चुनांचे हजरत उम्मे सुलैम के बतन से अब्दुल्ला नाम के एक सहाबी पैदा होते हैं, और फिर इस अब्दुल्ला के
نسل سے، ان کی اولاد میں سے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل خاتون کی پہچان۔ آج موبائل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے اپنی گھر کی خواتین کو موبائل تھما دیا ہے، انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی میسر ہیں، اور آج سماج اور معاشرے میں وہ فتنے برپا ہو رہے ہیں جو بیان کے باہر ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن وہ بچیاں جن کے قدم بہک رہے ہیں، وہ لڑکیاں جو آج گھروں سے بھاگ رہی ہیں، اپنے خاندانوں کی ناک کٹوا رہی ہیں، اگر کل قیامت کے دن ان سے حساب کیا جائے گا تو ان کے باپوں سے بھی حساب کیا جائے گا، ان کے بھائیوں سے بھی حساب کیا جائے گا، ان کے شوہروں سے بھی حساب کیا جائے گا کہ تیرے گھر میں یہ بے غیرتی ہو رہی تھی، تیرے گھر میں یہ بے حیائی ہو رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی سنن نسائی کی صحیح روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی، مردوں کے نقش قدم پہ چلنے والی عورت۔ اور نمبر 3 والدیوس، اور وہ مرد جو بے غیرت ہو، وہ شوہر جس کی بیوی بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے اور اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، وہ باپ جس کی بیٹی ایکٹیوا پر نکل رہی ہے اور غیروں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے، غیروں سے باتیں کر رہی ہے اور وہ باپ اپنے بزنس میں مگن ہے، وہ بھائی جس کی بہن سماج اور معاشرے کی گندگی میں یوگدان دے رہی ہے اور وہ مگن ہے، وہ دیوس ہے، اسلام کی نظر میں وہ بے غیرت ہے۔ اور ایک آخری بات، ایک آئیڈیل خاتون کے تعلق سے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ایک عجیب بات فرمائی، یہاں مرد اور عورت دونوں کا نام لیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اتباع سنت کا جذبہ بھی ایک آئیڈیل خاتون کے اندر ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اے اللہ کے نبی، ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کا پیغام بھیجو، لیکن لڑکی کو دیکھ، ذرا جملے پر غور کیجیے، انظر الیہا، اپنی منگیتر کو، اپنی فیانسے کو دیکھ لو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، فإنہ اجدر ان یؤتم بینکما، تم اپنی منگیتر کو دیکھ لو گے تو آگے اس رشتے کے اندر زیادہ محبت رہے گی، آگے شکوہ شکایت کی نوبت کم آئے۔ یعنی گویا نبی نے جس لڑکی کے ساتھ شوہر کا رشتہ طے کیا جائے اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بھی بڑی بے اعتدالی دیکھنے میں آتی، کہیں تو اتنی سختی ہے کہ نہیں خبردار، لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی تصویر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں اتنی آزادی ہے کہ ادھر رشتہ لگا، ادھر موبائل نمبر کا آدان پردان ہوا، دونوں باتیں کرنے لگے، پھر ملاقاتیں کرنے لگے، پھر گویا ایسے ملنے جلنے لگے جیسے میاں بیوی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم دیکھ لو۔ اب یہ اس لڑکی کے گھر پہنچے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، گھر پہنچے، لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے بھیجا اور کہا کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھے۔ فَكَأَنَّمَا كَرِهَا، کیا زمانہ تھا، ماں باپ بھی کتنے غیرت والے ہوتے تھے کہ ماں باپ کو برا لگا کہ میری بیٹی کو یہ دیکھے گا، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو اور میری بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہو۔ لیکن وہ لڑکی جو اندر پردے میں موجود تھی اور جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی اور اپنے ماں باپ کی گفتگو کو سن رہی تھی، اس لڑکی نے اندر پردے سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے مجھے دیکھنے کی، فانظرنی، تو تم مجھے ایک نظر دیکھو، وَإِلَّا فَأُنشِدُكَ بِاللَّهِ، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تم مجھے مت دیکھو۔ کیسی باحیا خاتون ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے،
کہ ایک آدمی رشتہ لے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنے کی اجازت بھی صرف اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی اجازت ہے، لہٰذا تم دیکھ لو، ورنہ میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں فنظر تو ہی نہیں تھا، میں نے دیکھا اس لڑکی کو، مجھے پسند آئی، شادی ہو گئی اور بڑی اچھی طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی میں گزر بسر ہوئے۔ یہ ایک آئیڈیل خاتون کی پہچان ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو اتباع سنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مردوں کو تو جنت میں جانے کے لیے بہت سارے مار کے سر کرنے ہیں، بہت سارے پاپڑ بیلنے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی نے فرمایا عورت 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی۔ اتنا بڑا ریوارڈ اس عورت کو دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ یہ آئیڈیل خاتون کی جو صفات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان صفات کو آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں سماج کی بے حیائی اور عریانیت میں حصے دار بنتی ہیں، اور سماج میں جو گندگی دن بدن پھیل رہی ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں سماج کی اصلاح میں ہمیں جو ہے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ان صفات، ان جو ہے آئیڈیل اور مثالی خاتون کی صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، صحیح عقیدہ اور منہج پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ سارا مل جائے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ کو اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی کہ میرے ابا آ جائیں، اللہ کے پیارے نبی آ جائیں، تو میری یہ ریکویسٹ، میری یہ گزارش ان کے سامنے رکھ دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی کو ایک عدد غلام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت فاطمہ کا یہ پیغام حضرت عائشہ نے سنایا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ بڑے غور سے سنیے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ کیا تربیت کی تھی نبی نے اپنی بیٹی کی، اور کیسی بیٹی تھی اور کیسا باپ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹ چکے تھے، اللہ کے نبی آئے، ہمارے بستر پر بیٹھ گئے، ہمارے بستر پر اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پر آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم بھی سن لو، اے فاطمہ تم بھی سن لو، محمد رسول اللہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم کو ایک غلام دے سکے، لیکن میں الا ادلکما الا خیر لکما من خادم، میں تم کو ایک خادم اور غلام سے بہتر ایک چیز تم کو بتا کے جاتا ہوں، اذا اویتما الی فراشکما، جب تم اپنے بستر پہ لیٹے جایا کرو، جب بستر پہ سونے جایا کرو، فسبحا ثلاثا وثلاثین، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ اللہ کا ذکر کر لو، یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بہتر ہے۔ یہ تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی۔ اسلام کی نظر میں ایک آئیڈیل خاتون ایسی ہوتی ہے۔ آئیڈیل خاتون کیسی ہوتی ہے؟ ام سلیم کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ وہی ام سلیم ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ یہ بچپن سے حضرت انس کو کلمہ سکھاتی تھی، توحید سکھاتی تھی، دین کی باتیں سکھاتی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا آج اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، ذرا آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں۔ باپ کافر ہے، حضرت انس کا باپ مالک بن نضر کافر ہے، حضرت انس کی ماں حضرت ام سلیم ایمان لے آتی ہیں، اپنے بچے کو توحید سکھاتی ہیں، کلمہ سکھاتی ہیں۔ شوہر اعتراض کرتا ہے کہ تو میرے بچے کو بگاڑ رہی ہے، حضرت ام سلیم کہتی ہے نہیں میں اپنے بچے کو بنا رہی ہوں۔ بعد میں شوہر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ ام سلیم بڑی خوبصورت
اور بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھیں، مدینے کے بڑے بڑے گھروں سے ان کے رشتے آنے لگتے ہیں۔ مدینہ کے بڑے صاحب مال صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آتا ہے، ام سلیم میرے ساتھ نکاح کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن ابھی ابو طلحہ اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی شرک پر ہیں۔ ام سلیم اتنے بڑے آدمی کا، اتنے پیسے والے آدمی کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے، کہتی ہے ابو طلحہ میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، میں مومن ہوں، تو مشرک ہے، تو اپنے پتھروں کی اور مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتا ہے، میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اے ابو طلحہ اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اگر تم توحید پر آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک پیسہ بھی تم سے مہر میں نہیں لوں گی، تمہارا ایمان میرے لیے مہر ہو جائے گا، تم ایمان لے آؤ، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، ابو طلحہ حضرت ام سلیم کی تبلیغ کی کوششوں سے، ان کے اس جملے سے متاثر ہو جاتے ہیں، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، توحید پر آ جاتے ہیں، حضرت ام سلیم نکاح کر لیتی ہیں، اور یہی اسلام قبول کرنا، ابو طلحہ کا اسلام قبول کرنا، یہ ان کے لیے مہر بن جاتا ہے۔ اور صحابہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ام سلیم سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ جن کے شوہر کا اسلام ان کے لیے مہر بن گیا۔ یہ ایک آئیڈیل خاتون ہے میری پیاری ماں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں رومیسا کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں ام سلیم کو دیکھا ہے۔ ان کا ایک واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کا تھا، ابو عمیر نام تھا، بڑا پیارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی کبھی ان کے گھر آتے تھے تو اس بچے کو کھلاتے تھے، لاڈ پیار کرتے تھے۔ یہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ بچے کے باپ ابو طلحہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ام سلیم ماں ہے اس بچے کی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میری آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اگر آپ کے بیچ میں کوئی ماں ہے تو وہ یہ جانتی ہے کہ ایک بچے کے موت پر، ایک بچے کے انتقال پر ایک ماں کو کیسا دکھ ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، اس کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہیں۔ لیکن ام سلیم ایک ایمان والی خاتون تھی، کیسے صبر و عزیمت کا مظاہرہ کیا کہ بچہ مر گیا ہے، شوہر موجود نہیں ہے، شوہر سفر پہ گیا ہے، گھر آنے والا ہے، سارے گھر والوں سے کہتی ہیں دیکھو آج میرے شوہر آنے والے ہیں، آج ابو طلحہ آنے والے ہیں، خبردار بچے کی موت کی خبر کوئی نہیں دے گا، میں بتاؤں گی، اس بچے کی موت کے بارے میں بتاؤں گی، کوئی نہیں بتائے گا۔ بچے کی لاش کو کمرے میں ایک کونے میں چادر سے ڈھانپ کے رکھ دیتی ہیں۔ ابو طلحہ آتے ہیں، آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں میرا بچہ کس حال میں ہے، میرا منا کس حال میں ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں ہوا اسکن مما کان، بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے ہے، بچہ پہلے سے زیادہ سکون سے ہے، یعنی اشارے اور کنارے میں کہتی ہیں بچے کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ابھی شوہر کو بتاتی نہیں ہے۔ کھانا پیش کرتی ہیں، شوہر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ثم تصنعت لہ، پھر حضرت ام سلیم بچے کا جنازہ گھر میں رکھا ہے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں ذرا اس پہلو پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کی حق تلفی کرتی ہیں، جس شوہر کے لیے وہ سر سے پیر تک حلال ہیں، اس شوہر کے لیے کبھی زینت نہیں کرتی، اور دنیا بھر کی پارٹیوں کے لیے، دنیا بھر کی شادیوں کے لیے اور محفلوں کے لیے وہ دنیا بھر کا میک اپ اور دنیا بھر کی سجاوٹ کرتی ہے۔ ام سلیم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، پھر دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ ام سلیم بڑے اچھے انداز میں کہتی ہیں اے میرے سرتاج یہ بتاؤ اگر کچھ لوگ اپنا سامان کہیں عاریت کے طور پر دیں، کہیں ادھار کے طور پر دیں اور پھر واپس سامان مانگے تو کیا جن کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جن کے پاس سامان ادھار رکھا گیا ہے، کیا ان کو برا ماننے کا حق ہے؟ ابو طلحہ بولے بالکل نہیں، بھائی سامان جس کا ہے، امانت جس کی ہے، وہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ ام سلیم کہتی ہیں فاحتسب ابنک فاحتسب ابنک، اے میرے سرتاج آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی نعمت تھا، اللہ نے آپ کے بیٹے کو اٹھا لیا، صبر کیجئے، جائیے جنازے کا انتظام کیجئے، کفن دفن کا
इंतजाम कीजिए। हजरत अबू तलहा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तू मुझे अब बता रही है, इस आलम में बता रही है, मेरे बच्चे का जनाजा रखा था और मैं रात को अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा था। अबू तलहा के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगती हैं। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ, मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया। अल्लाह के नबी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, कहते हैं बारकल्लाहु लकुमा फी गाबिर लैलतिकुमा। ऐ अबू तलहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की रात की मुलाकात में अल्लाह ताला बरकत देगा। चुनांचे हजरत उम्मे सुलैम के बतन से अब्दुल्ला नाम के एक सहाबी पैदा होते हैं और फिर इस अब्दुल्ला के नस्ल से इनकी औलाद में से 9 बच्चे पैदा होते हैं जो सब के सब कुरान के हाफिज बनते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की नजर में आइडियल खातून की पहचान। आज मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने अपनी घर की खवातीन को मोबाइल थमा दिया है, इंटरनेट की सहूलतें भी मयसर हैं और आज समाज और माशरे में वो फितने बर्पा हो रहे हैं जो बयान के बाहर है। और याद रखें कि कल कयामत के दिन वो बच्चियां जिनके कदम बहक रहे हैं, वो लड़कियां जो आज घरों से भाग रही हैं, अपने खानदानों की नाक कटवा रही है, अगर कल कयामत के दिन उनसे हिसाब किया जाएगा तो उनके बापों से भी हिसाब किया जाएगा, उनके भाइयों से भी हिसाब किया जाएगा, उनके शौहरों से भी हिसाब किया जाएगा कि तेरे घर में ये बेगैरती हो रही थी, तेरे घर में ये बेहयाई हो रही थी, तू क्या कर रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी सुनन नसई की सही रिवायत में इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों को न देखेगा, न बात करेगा, न पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों को कॉपी करने वाली, मर्दों के नक्शे कदम पे चलने वाली औरत। और नंबर 3 वत्तयूस, और वो मर्द जो बेगैरत हो, वो शौहर जिसकी बीवी बेपर्दा होकर घर से निकलती है और उसके माथे पर शिकन नहीं आती, वो बाप जिसकी बेटी एक्टिवा पर निकल रही है और गैरों के साथ मुलाकात कर रही है, गैरों से बातें कर रही है और वो बाप अपने बिजनेस में मगन है, वो भाई जिसकी बहन समाज और मुआशरे की गंदगी में योगदान दे रही है और वो मगन है, वो तयूस है, इस्लाम की नजर में वो बेगैरत है। और एक आखिरी बात, एक आइडियल खातून के ताल्लुक से मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर एक अजीब बात फरमाई। यहां मर्द और औरत दोनों का नाम लिया, फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। किसी भी मोमिन मर्द को और किसी भी मोमिन औरत को जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, जब रसूल की तरफ से कोई हुक्म आ जाए तो कोई चॉइस नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा भी एक आइडियल खातून के अंदर होना चाहिए। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत मुगीरा इब्न शोबा कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, अय अल्लाह के नबी, एक लड़की को निकाह का पैगाम भेजना है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, निकाह का पैगाम भेजो, लेकिन लड़की को देख, जरा जुमले पर गौर कीजिए, उन्जुर इलैहा, अपनी मंगेतर को, अपनी फियांसे को देख लो जिससे तुम शादी करना चाहते हो। फइन्नहु अजदरु अन युतम बैनकुमा, तुम अपनी मंगेतर को देख लोगे तो आगे इस रिश्ते के अंदर ज्यादा मोहब्बत रहेगी, आगे शिकवा शिकायत की नौबत कम आए। यानी गोया नबी ने जिस लड़की के साथ शौहर का रिश्ता तय किया जाए उसको एक नजर देखने की इजाजत दी है। आज हमारे यहाँ इस मामले में भी बड़ी बेइत्तेदाली देखने में आती, कहीं तो इतनी सख्ती है कि नहीं नहीं खबरदार, लड़का लड़की को देख नहीं सकता, उसकी तस्वीर भी नहीं देख सकता, और कहीं इतनी आजादी है कि इधर रिश्ता लगा, उधर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, दोनों बातें करने लगे, फिर मुलाकातें करने लगे, फिर गोया ऐसे मिलने जुलने लगे जैसे मियां बीवी। तो हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, मैं शादी करना चाहता हूं, निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम देख लो। अब ये उस लड़की के घर पहुंचे, इब्ने माजा की सही रिवायत है, शेख अलबानी ने सही करार दिया। घर पहुंचे, लड़की के माँ बाप से कहा कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं, और अल्लाह के नबी ने भेजा और कहा कि एक नजर लड़की को देख। फकअन्नमा करिहा, क्या जमाना था, बाप माँ बाप भी कितने गैरत वाले होते थे कि माँ बाप को बुरा लगा कि मेरी बेटी को ये देखेगा, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी,
کہ تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو اور میری بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہو، لیکن وہ لڑکی جو اندر پردے میں موجود تھی اور جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی اور اپنے ماں باپ کی گفتگو کو سن رہی تھی، اس لڑکی نے اندر پردے سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے مجھے دیکھنے کی، فانظرنی، تو تم مجھے ایک نظر دیکھو، وَإِلَّا فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تم مجھے مت دیکھو۔ کیسی باحیا خاتون ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے کہ ایک آدمی رشتہ لے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنے کی اجازت بھی صرف اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی اجازت ہے، لہٰذا تم دیکھ لو، ورنہ میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، میں نے دیکھا اس لڑکی کو، مجھے پسند آئی، شادی ہو گئی اور بڑی اچھی طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی میں گزر بسر ہو گئے۔ یہ ایک آئیڈیل خاتون کی پہچان ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو اتباع سنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مردوں کو تو جنت میں جانے کے لیے بہت سارے مار کے سر کرنے ہیں، بہت سارے پاپڑ بیلنے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی نے فرمایا عورت 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا ریوارڈ اس عورت کو دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ یہ آئیڈیل خاتون کی جو صفات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان صفات کو آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں سماج کی بے حیائی اور عریانیت میں حصے دار بنتی ہیں، اور سماج میں جو گندگی دن بدن پھیل رہی ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں سماج کی اصلاح میں ہمیں جو ہے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ان صفات، ان جو ہے آئیڈیل اور مثالی خاتون کی صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، صحیح عقیدہ اور منہج پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔